بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا تیسرا درس زبان کی حفاظت کے عنوان پر ہے۔ زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا جتنی بڑی یہ نعمت ہے اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ آدمی کے جسم میں زبان اگرچہ دیکھنے میں چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، مگر یہ بڑی بڑی لڑائیاں کروا دیتی ہے اور دلوں میں پھوٹ ڈلوا دیتی ہے۔ انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں اکثر یا تو زبان سے ہوتے ہیں یا ان میں زبان کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے اچھی اور عمدہ ترکیب یہ ہے کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم میں منہ کے بل اوندھے گرانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی اس کی زبان ہے۔ زبان ہی سے بڑے بڑے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ کفریہ کلمات زبان سے ادا ہوتے ہیں، غیبت زبان سے ہوتی ہے، بہتان، لعنت، طعنے، گالیاں، جھوٹ، چغلی اور طرح طرح کے گناہ ہیں جو زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اس کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رکھے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ دنیا کی جو ضروری بات کرنا ہو وہ بھی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بولے۔ عورتوں میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بات میں بات لگائے جاتی ہے اور ایک دوسرے کی برائیوں میں گھنٹوں مجلس گرم رکھتی ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتی ہے۔ کسی کو کوستی ہے، کسی پر لعنتیں بھیجتی ہے، کسی کی غیبتیں کرتی ہے، اپنی بڑائیاں جتاتی ہے، دوسروں کی عورتوں کو حقارت سے دیکھتی ہے۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں آخرت میں لے ڈوبنے والی ہے، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ زبان سے ہونے والے گناہ میں جھوٹ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس جھوٹ بات کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح زبان سے چغلی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح زبان سے گانا گایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا گانا یہ دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کے دل میں کفر ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو۔ لہٰذا گانے گانے سے، زبان سے گانے پڑھنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح زبان سے غیبت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کا وبال زنا کاری سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابیوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کا وبال زنا سے زیادہ سخت کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ وہ اس وجہ سے کہ بلا شبہ آدمی زناکاری کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ غیبت والے کا گناہ بخشا نہ جائے گا جب تک کہ وہی معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جاوے جو اسے بری لگے، اس کا بڑا گناہ ہے۔ اب جس کی غیبت کی ہو اس سے ہمیں چاہیے کہ معافی مانگ لے، ورنہ قیامت میں اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کے گناہ ہمارے سر لادنے ہوں گے۔ اور اگر اس مرد یا عورت کی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے جس کی تم نے غیبت کی ہو، یا دنیا میں اب ہے ہی نہیں، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی اتنی دعا کرو کہ تمہارا دل گواہی دے دے کہ ہاں اس کی غیبت کا بدلہ میں نے ادا کر دیا۔ بہت سے لوگ غیبت کرتے ہیں اور جب کوئی منع کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں، جو برائی فلاں مرد یا عورت میں موجود ہے ہم اسی کا تو تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہی سوال ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے بھائی میں جو برائی ہے ہم اسی کو تو بیان کر رہے ہیں، جو عیب اس میں موجود ہے وہی چیز تو ہم بیان کر رہے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو عیب تمہارے بھائی میں موجود ہے اور تم اس کو بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں تو پھر تو یہ تم اس پر بہتان لگا رہے ہو۔ الغرض جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زبان کو لگائے رکھنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی ضروری بات کرنی ہو، کسی کو نصیحت کرنا ہو، جتنا ہو سکے کم سے کم الفاظ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ بولنا یہ انسان کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے لا یعنی اور فضول اور بیکار باتوں سے اور بیکار کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے ایک صحابی کی وفات ہو گئی تو دوسرے صحابی نے کہا تجھے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشخبری دے رہے ہو حالانکہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ شاید اس نے لا یعنی بات کہی ہو یا ایسی چیز کے خرچ سے کنجوسی کی ہو جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں ہے، جیسے علم ہے، آگ ہے، نمک وغیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے پیر سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا اپنی زبان سے پھسل جاتا ہے، لغزش کھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ بندہ کبھی ایسا کلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کہہ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوزخ میں اس سے بھی زیادہ گہرا گرتا چلا جاتا ہے جتنا پورب اور پچھم کے درمیان کا فاصلہ ہے، حالانکہ اس کو اپنی بات کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو حکمت کا یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ انہوں نے جواب دیا میں سچ بولتا ہوں اور امانت ادا کرتا ہوں اور لا یعنی باتوں سے بچتا ہوں۔ دیکھو لا یعنی باتوں سے بچنا کتنے فائدے کی چیز ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر کوئی بات نہ بھی کرنی ہو تو دنیاوی بیکار کی باتوں میں اپنے آپ کو نہ لگا کر خاموش رہا جائے۔ جتنا خاموش رہیں گے اتنا ہماری آخرت کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے کسی نے مشہور ایک مقولہ کہا ہے کہ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا یہ سونا کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل آدمی کے متعلق پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ زبان نیکی اور برائی کے دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے۔ لوگ جہنم میں اوندھے منہ اپنی زبان سے کہی ہوئی باتوں کی وجہ سے ہی ڈالے جائیں گے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ویسے تو انسان 2 سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے اور کیا بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری عمر گزر جاتی ہے۔ اس لیے شاعر شعر کہتا ہے کہ چھری کا، تیر کا، تلوار کا ہر زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ لہٰذا جب بھی بولو تول کر بولو، کیونکہ یہی زبان کی وجہ سے آدمی عزت اور ذلت کا ذمہ دار بنتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ صحابی نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ اس کی حفاظت کر لو، یعنی اس کو قابو میں رکھ لو، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ لہٰذا زبان یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کی جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان میں سختی ذرا بھی پسند نہیں، اس لیے دیکھو بدن کے دوسرے اعضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیوں کو رکھا ہے، لیکن زبان میں صرف نرم گوشت ہے، اس لیے کہ زبان سے نرم اور میٹھی بات ہی اچھی لگتی ہے، تلخ اور کڑوی بات زبان سے مناسب نہیں ہوتی، یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ خاص طور سے ہماری بہنوں سے گزارش ہے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اکثر محفلوں کے اندر بیٹھ کر، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی غیبتیں اور برائیاں شروع ہو جاتی ہے، ہم اس پر کنٹرول کرنے والے بنیں۔ اس لیے ایک لطیفہ ذہن میں آ رہا ہے، کسی سے پوچھا گیا، ایک بچے سے سوال پوچھا گیا کہ اگر کسی جگہ ایک عورت 10 منٹ میں 10 روٹیاں بناتی ہے تو 10 منٹ میں 10 عورتیں کتنی روٹیاں بنائیں گی؟ تو اس بچے نے معصومیت کے ساتھ جواب دیا کہ 10 عورتیں جب ایک ساتھ میں بیٹھ جائیں گی تو وہ روٹیاں نہیں بنائیں گی، صرف باتیں بنائیں گی، کسی کی غیبت کرے گی، برائیاں کرے گی، اور اللہ معاف کرے ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے اور اس سے سچی اور اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی باتیں زبان پر لانے سے محفوظ رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اور جن سے اللہ کے بندوں کی بھی دل آزاری ہوتی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔